بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ رکیہ، خدا کے لیے مجھے تنگ مت کر، مجھے بھوک نہیں ہے، میرے شوہر نے کہا۔ آپ سارا دن اتنی محنت کرتے ہیں، گھر آ کر بھوکے سو جائیں گے تو ایسے آپ کی صحت خراب ہو جائے گی۔ یہ سنتے ہی میرے شوہر اٹھ گئے اور غصے سے بولے، آج 1 روپے کا کام نہیں ہوا، چھوٹی سی ہٹی ہے میری اور بیٹیوں کی لائن لگی ہے، کیسے گزارا ہوگا ہمارا؟ بول۔ اب اگر میں کچھ کہہ دوں گا تو نے کہنا ہے کہ شوہر ظالم ہے، اسے بیٹیاں اچھی نہیں لگتی۔ لیکن رقیہ، تو مجھے یہ بتا، اس آمدنی کے ساتھ میں ان کے لیے جہیز کیسے جوڑوں گا؟ سرکاری اسکول سے 10 تو کر لیں گی، مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ رقیہ، کبھی یہ سوچا ہے؟ میرے شوہر جذبات میں اونچا اونچا بول رہے تھے اور میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھ سے اب نہیں ہوتی محنت رقیہ، تھک گیا ہوں میں محنت کر کر کے۔ ایک بیٹا بھی ہوتا تو اسے دیکھ کر حوصلہ آ جاتا کہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے چارپائی سے رومال اٹھایا اور باہر چلے گئے۔ آج تو بولتے بولتے میرے شوہر کی آواز بھی بھر آ گئی تھی۔ شوہر کی حالت ظاہر دیکھ کر میرا دل بھی آٹھ آنسو رو رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی، ہر بچی کی پیدائش پر شوہر تو خاموش رہا، لیکن میرے شوہر کی تلخی اور اس کے چہرے کی جھریاں بڑھتی گئیں۔ اوپر سے کاروبار بھی دن بدن کم ہوتا جا رہا تھا۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے شوہر غلط بھی تو نہیں تھے۔ میں اب پھر امید سے تھی، دن رات یہی دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ بیٹا دے دے۔ یہی سوچتے سوچتے کمرے میں گئی۔ چھوٹی بیٹیاں تو گہری نیند سو رہی تھی، لیکن چاروں بڑی بیٹیاں نہایت خاموشی سے باپ کی بات سن رہی تھی۔ جیسے ہی میں اندر گئی، ایک بیٹی بولی، کاش امی میں بابا کے لیے بیٹا بن جاتی۔ دوسری بیٹی بولی، امی جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو میں بھی بابا کے ساتھ کام کراؤں گی۔ بیٹیوں کی معصوم باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میری پیاری پریو، تم اب سو جاؤ۔ میں نے بیٹیوں کو سلایا تو بڑی بیٹی نے لیٹتے ہوئے کہا، امی میں 9ویں جماعت پاس کر چکی ہوں، آپ بابا سے بات کریں، اگر انہیں ہٹی پر میری ضرورت ہے تو میں آگے نہیں پڑھتی۔ بابا کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ میں نے بڑی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا پیار سے اور بولی، کیوں نہیں بیٹا، جب تمہاری ضرورت پڑے گی تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گی۔ ابھی تم سونے کی کوشش کرو، صبح تم نے اسکول بھی جانا ہے۔ اے رکیہ، کہاں ہے تو؟ میں کچن میں ناشتے کے برتن دھو رہی تھی۔ پڑوس کی رحمت آپا کی آواز آئی۔ میں نے کچن سے ہی پکارا، آپا میں یہاں ہوں باورچی خانے میں۔ رحمت آپا باورچی خانے میں ہی آ کر پیڑھی پر بیٹھ گئی اور بولی، رکیہ تیرا حال پوچھنے آئی ہوں، تیرے دن قریب ہیں، سوچا خیریت پوچھ لوں۔ میں نے برتن سائڈ پر رکھے ہاتھ دھوئے اور بولی، آپا طبیعت تو ٹھیک ہے مگر مجھے بہت پریشانی ہے۔ رحمت آپا بولی، ہاں میں تیری پریشانی سمجھ سکتی ہوں، میں دن رات دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تجھے بیٹا دے۔ بھائی فضل بھی بہت پریشان رہتا ہے، کام کاج بھی تو نہیں ہے اس کا۔ خیر اللہ تجھے بیٹا دے۔ میں نے کہا، رحمت آپا اگر اس بار بھی بیٹی ہو گئی تو؟ رحمت آپا بولی، جو اللہ دے دے تو اس پر راضی رہنا، دیکھ اچھا ہی ہوگا، میرا دل کہتا ہے۔ میں نے کہا، آپ کی زبان مبارک ہو، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ رحمت آپا بولی، نہیں چائے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بس بتانے آئی ہوں کہ آج شام شگفتہ کے گھر پر میلاد ہے، خود نہ آ سکو تو بچیوں کو بھیج دینا، بچیاں بھی دعا میں شامل ہو جائیں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے آپا میں ضرور بھیج دوں گی، اب میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا، جب بھی میری ضرورت پڑے بڑی بیٹی کو بھیجنا، میں فوراً آ جاؤں گی۔ میں نے کہا، شکریہ آپا، مجھے آپ کی وجہ سے بڑی تسلی رہتی ہے۔ رحمت آپا اٹھی اور چلی گئیں۔ میری چھوٹی بیٹی 5 سال کی تھی، اسے تو میں نے میلاد پر نہیں بھیجا، باقی 5 بیٹیوں کو میلاد پر بھیج دیا۔ بیٹیاں تو میلاد پر چلی گئیں، دوپہر کا وقت تھا، چھوٹی بیٹی کھانا کھا کر سو گئی۔ مجھے کسی لمحے آرام نہیں تھا، میرے شوہر بہت پریشان رہتے تھے، دل بہت ڈر رہا تھا کہ کہیں بیٹی پیدا ہو گئی تو زندگی میں کوئی بونچال نہ آ جائے۔ میں چھت پر گئی، اوپر والے کمرے میں گھر کا پرانا سامان پڑا ہوا تھا۔ میں نے بڑی پیٹی کھولی، اس میں میری ساس کی چیزیں پڑی ہوئی تھی۔ میری ساس بہت نیک عورت تھی۔ آج مجھے اپنی ساس کی ایک بات یاد آئی۔ میری ساس اپنی انگلی میں ایک انگوٹھی پہن کر رکھتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ یہ انگوٹھی انہیں ہر آنے والی مصیبت سے بچاتی تو نہیں ہے، لیکن مصیبت سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے۔ جب وہ اس دنیا سے گئی تو میں نے ان کی وہ انگوٹھی سنبھال کر رکھ دی تھی۔
آج میرا دل چاہا کہ میں وہ انگوٹھی پہنوں، کیا معلوم میرے گھر میں آنے والی بلائیں بھی ٹل جائیں۔ میں نے ایک چھوٹا سا باکس نکالا، اس میں سے مجھے وہ انگوٹھی مل گئی۔ میں نے وہ انگوٹھی پہن لی۔ میں نے انگوٹھی کو صاف کیا اور اسے چوم لیا کیونکہ انگوٹھی بہت خوبصورت تھی۔ میری ساس کہا کرتی تھی کہ اسے یہ انگوٹھی کسی فقیر نے دی ہے۔ میں نے پیٹی بند کی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ کمرے کا دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ اچانک ایک تیز خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ یہ کیسی خوشبو ہے؟ میں حیران پریشان کمرے میں ادھر ادھر نظر دوڑانے لگی کہ اسی لمحے ایک آدمی میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہی میری چیخ نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ میں نیچے بھاگتی وہ بولا، یہیں رک جاؤ۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ میری لاکھ کوشش کے باوجود مجھ سے ایک قدم بھی اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کون ہو؟ وہ کہنے لگا، میں اس انگوٹھی کا جن ہوں۔ جو بھی یہ انگوٹھی پہنتا ہے مجھ پر لازم ہوتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں۔ میں بری طرح سے کانپنے لگ گئی۔ میں نے کہا، میں تمہارا یقین کیوں کروں؟ وہ بولا، تمہاری ساس نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا۔ میں بھوکا تھا تو تمہاری ساس نے مجھے کھانا کھلایا تھا۔ تب تمہاری ساس کو میں نے یہ انگوٹھی دی تھی کہ جب بھی اس انگوٹھی کو چومو گی میں مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ ساس کا سن کر میں نے کہا، میری ساس کو تو یہ انگوٹھی کسی فقیر نے دی تھی۔ وہ بولا، میں نے تمہاری ساس کو منع کیا تھا کہ میرے بارے میں کسی کو نہ بتائے، اور تمہیں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بارے میں کسی کو بھی مت بتانا۔ اس انگوٹھی کا راز رکھنا ورنہ میری ساری طاقت چلی جائے گی۔ یہ کہہ کر اس جن نے اپنی آنکھیں بند کیں اور بولا، تمہاری 7ویں بیٹی پیدا ہوگی۔ میں نے کہا، تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ جن بولا، 7ویں بیٹی کی پیدائش سے تمہارے لیے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو تم میری مدد کر دو۔ جن بولا، اس معاملے میں تمہاری مدد شہنشاہ جنات ہی کر سکتا ہے، تمہیں اس سے ملنا ہوگا۔ میں یہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں شہنشاہ جنات کے پاس لے جا سکتا ہوں۔ میں نے کہا، تم مجھے واپس لے آؤ گے؟ وعدہ کرو۔ جن بولا، میں نے تمہیں نقصان پہنچانا ہوتا تو اب تک پہنچا چکا ہوتا، لیکن تمہیں نقصان پہنچا کر مجھے کیا مل جائے گا؟ میری انگوٹھی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جب تم مجھے بلاؤ گی میں تمہیں شہنشاہ جنات کے پاس لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ جن غائب ہو گیا۔ جیسے ہی وہ غائب ہوا میرا جسم حرکت کرنے لگا۔ اس جن نے کتنی باتیں کی مجھ سے، لیکن ایک بار بھی وہ پلک نہیں جھپکا۔ جنات پلک نہیں جھپکتے، یہ ان کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ یہ تو مجھے یقین ہو ہی گیا تھا کہ وہ جن تھا، لیکن میں اس کا کیسے یقین کرتی؟ یہ سوچتے سوچتے میں نیچے آ گئی۔ میں نے اگلے ہی دن رحمت آپا کو پیغام بھیجا۔ رحمت آپا بھی جلدی آ گئی۔ رحمت آپا چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، کیا بات ہے رقیہ، طبیعت تو تیری ٹھیک لگ رہی ہے، تو اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا؟ میں نے کہا، رحمت آپا بالکل خالی ہاتھ ہوں۔ آپا آپ تو جانتی ہیں کہ شوہر کا بھی آج کل کام کاج نہیں ہے، میں الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہتی ہوں، پتہ تو چلے کہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ تم مجھے کچھ پیسے ادھار دے دو۔ رحمت آپا بولی، ادھار کی بات نہیں ہے، تو نے بس خود کو ہی پریشان کرنا ہے، میں تو کہتی ہوں کہ اللہ پر چھوڑ دے۔ میں نے کہا، آپا جو ہونا تھا وہ تو ہو کر رہنا ہے، اللہ مالک ہے، میں پریشان نہیں ہوتی، بس صرف دعا کروں گی۔ میری منت سماجت دیکھتے ہوئے رحمت آپا مان گئی اور مجھے محلے کی ایک LHV کے پاس لے گئی۔ اس نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو بتایا کہ بیٹی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے۔ ہائے اللہ، یہ کیسی آزمائش تھی؟ مجھ پر تو شوہر کو بھی ترس نہیں آتا تھا، وہ بھی تو غلط نہیں تھا، اوپر سے یہ تو اللہ کے فیصلے تھے، ہم اس میں کیسے دخل اندازی کر سکتے تھے؟ لیکن جس طرح آج کل میرے شوہر ڈپریشن میں جا چکے تھے، 7ویں بیٹی کی پیدائش کی خبر میرے شوہر پر کیسے قیامت گراتی یہ تو اللہ کو ہی معلوم تھا۔ رحمت آپا نے مجھے گھر چھوڑا۔ شدید پریشانی اور اضطرابی حالت تھی۔ بیٹیاں تو اسکول گئی ہوئی تھی، چھوٹی بیٹی کمرے میں گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ بڑی بیٹی نے آج چھٹی کی تھی۔ میں نے اس سے کہا، چھوٹی بہن کا خیال رکھنا۔ میں چھت پر گئی، میں نے انگوٹھی کو چوما۔ انگوٹھی والا جن حاضر ہو گیا۔ میں نے کہا، مجھے شہنشاہ جنات کے پاس لے چلو۔ وہ بولا، ٹھیک ہے تم آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کی۔ چند لمحوں بعد جن کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی، اپنی آنکھیں کھولو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو یہ بہت خوبصورت جگہ تھی۔ جن بولا، یہ کوہ کاف ہے، شہنشاہ جنات اس وقت محل میں ہوں گے، میرے پیچھے پیچھے آؤ، ہم نے محل میں جانا ہے۔ میں جن کے پیچھے چل پڑی۔
بہت خوبصورت جگہ تھی۔ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہماری ماؤں نے ہمیں یہی بتایا تھا کہ جن ویران جنگلوں، پہاڑوں اور کھنڈرات میں رہتے ہیں، لیکن اس جگہ کو دیکھ کر تو لگ رہا تھا کہ جن تو ہم سے بھی اچھے حال میں رہتے ہیں۔ کچھ جنات ادھر ادھر چلتے پھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک ایک بچہ جس کی عمر شاید 8-10 سال ہو، دوڑتا ہوا ہماری طرف آیا اور بابا کہتا ہوا انگوٹھی والے جن سے لپٹ گیا۔ انگوٹھی والے جن نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ مجھے تو یہ علم نہیں تھا کہ جنات اپنے بچوں کی عمریں کس طرح گنتے ہیں، لیکن اس بچے کی عمر اتنی ہی لگ رہی تھی۔ بچہ بولا، بابا آپ اکیلے کہاں چلے جاتے ہیں؟ انگوٹھی والا جن بولا، میں تھوڑا کام سے گیا ہوا تھا، واپس آ گیا ہوں۔ جن اور بیٹے کی باتیں سن کر میں محظوظ ہو رہی تھی۔ دل میں شوہر کا خیال آیا اور بیٹے کی حسرت جاگ اٹھی۔ ہم لوگ محل کے اندر شہنشاہ جنات کے دربار کے باہر کھڑے تھے۔ انگوٹھی والے جن نے دربار سے کہا کہ شہنشاہ جنات اگر مصروف نہیں ہیں تو کیا ہمیں دربار کے اندر جانے کی اجازت مل جائے گی؟ دربار نے گہری نظر مجھ پر ڈالتے ہوئے جواب دیا، شہنشاہ جنات ایک بہت اہم معاملہ سن رہے ہیں، جیسے ہی فارغ ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اب تھوڑا انتظار کریں۔ ہم وہیں کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ کافی دیر گزر گئی، شکر ہے کہ انتظار ختم ہوا۔ جیسے ہی شہنشاہ جنات فارغ ہوا، دربار کے اندر سے ایک ایک کر کے جن نکلنے لگے۔ وہ سب مجھ پر ایک گہری نظر ڈالتے اور گزرتے جاتے۔ مجھے خوف بھی آ رہا تھا کہ میں آ تو گئی تھی، لیکن دل ہی دل میں اپنی سلامتی کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کر رہی تھی۔ دربان نے کہا، اب آپ لوگ اندر آ جائیں۔ ہم دربار کے اندر چلے گئے۔ دربار کے اندر ایک بہت بڑا تخت لگا ہوا تھا۔ اس پر بہت لمبا چوڑا اونچے قد کا جن بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے سے ہی روب، دبدبا، جاہ و جلال نظر آ رہا تھا۔ انگوٹھی والے جن نے جھک کر شہنشاہ جنات کو آداب کہا۔ شہنشاہ جنات نے انگوٹھی والے جن سے کہا، کیسے آئے ہو سالاگر جن؟ معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی مدد کا سلسلہ تم نے پھر سے شروع کر دیا ہے۔ انگوٹھی والا جن بولا، شہنشاہ کا اقبال بلند ہو، آپ کو تو علم ہی ہے کہ ہم جنات ایک وعدے کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں، وعدہ کر لیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ شہنشاہ جنات مسکرایا اور بولا، وعدہ تو ہمارا حسن ہے اور وعدہ نبھانا تو اللہ کو بھی پسند ہے۔ شہنشاہ جنات کے منہ سے اللہ کا نام سن کر میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ میری حیرت کو بانپ گیا اور بولا، اے انسان زادی، حیران مت ہو، ہم مسلمان جن ہیں، تو بتا یہاں کیوں آئی ہے؟ میں نے کہا، شہنشاہ جنات، اللہ نے مجھے بیٹیاں عطا کی ہیں، اب میری 7ویں بیٹی پیدا ہونے والی ہے۔ آگے میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ شہنشاہ جنات نے مجھے روک دیا اور بولا، ہم اللہ کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتے، وہ بیٹا دے یا بیٹی یا نہ دے، میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ جب تیری بیٹی دنیا میں آئے گی تو یہ اتنی برکتیں لے آئے گی کہ تیرا شوہر اپنی اس بیٹی کو آنکھوں پر بٹھائے گا، یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے۔ اسی اثنا میں ایک جن زادی میرے قریب سے ہوتی ہوئی شہنشاہ کے پاس پہنچی اور تخت پر بیٹھ گئی۔ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، لگتا ہے ہمارے شہنشاہ اب انسانوں کے مسائل بھی سننے لگے ہیں۔ شہنشاہ جنات نے کہا، سلاگر اس انسان زادی کو لے جاؤ اور اسے ہمارے چشمے کا میٹھا پانی پلاؤ۔ یہ سن کر میں اور انگوٹھی والا جن دربار سے باہر نکل آئے۔ انگوٹھی والا جن مجھے لے کر پانی کے چشمے کی طرف چل پڑا۔ کوہ کاف کی وادی میں ایک بہت بڑا پانی کا چشمہ تھا۔ ہم وہاں رکے۔ میں نے جی بھر کر پانی پیا۔ انگوٹھی والا جن بولا، میں تمہیں واپس تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ یہ عام چشمہ نہیں ہے، یہ جادوئی چشمہ ہے، اور جو کچھ شہنشاہ جنات نے کہا ہے اس پر یقین رکھنا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس نے کہا، اب اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور چند لمحوں بعد ہی میں اپنے گھر میں کھڑی تھی۔ چھوٹی بیٹی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں جلدی سے نیچے بھاگی۔ بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرے شوہر بھی آئے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی چھوٹی بیٹی مجھ سے لپٹ گئی اور شوہر مجھے دیکھتے ہی چلائے، کہاں تھی تو رکھیا؟ کب سے بیٹی رو رہی ہے؟ تجھے سنائی نہیں دے رہا تھا؟ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، میں تو اوپر ہی تھی۔ میرے شوہر گرجتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ جھوٹ بول رہی ہے، میں تجھے اوپر دیکھ کر آیا ہوں، ابھی نیچے۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، میں ابھی آپ کے سامنے نیچے آئی ہوں، چھت سے آنے کا تو ایک ہی راستہ ہے۔ میرے شوہر چلائے، بس کر دے، خاموش ہو جا، جا اس کے ساتھ ہی۔ میرے شوہر نے جیب سے پرچی نکالی اور اسے چارپائی پر پھینکتے ہوئے بولے، یہ رکھ سنبھال، ڈاکٹرنی سے ٹائم لے کر آیا ہوں،
डॉक्टरनी ने कहा है कि बीवी को कल ले आओ, उसे दाखिल करना पड़ेगा। कल तैयार रहना वरना अकेली दफा हो जाना। ये कहकर मेरे शोहर घर से बाहर चले गए। जैसे ही वो बाहर आए मेरी जान में जान आई। मैंने पहले तो डॉक्टर की पर्ची निकाली, फिर बेटी से पूछा, मेरी जान क्यों रो रही है? बड़ी बेटी बोली, उसने बाबा से कहा कि चीज़ें दिला दें तो बाबा ने डांट दिया, बस तभी रो रही है। मैंने छोटी बेटी को समझाया कि कोई बात नहीं बेटा, आजकल बाबा के पास पैसे नहीं हैं तो वो इसीलिए परेशान रहते हैं। अगले दिन मैंने तैयारी की। रहमत आपा भी हमारे साथ थी। मेरे शोहर हमें लेकर अस्पताल गए। लेडी डॉक्टर ने चेक किया तो बोली, वक्त तो पूरा हो चुका है, देर करना ठीक नहीं है, आपको फ़ौरन दाखिल होना पड़ेगा। मैं ना चाहते हुए भी अस्पताल दाखिल हो गई। अल्लाह ने चांद सी बेटी अता की। मुझे होश आया तो आपा रहमत मेरे साथ रखी चारपाई पर मेरी बेटी को गोद में लिए बैठी थी। मेरे शोहर करीबी कुर्सी पर बैठे हुए थे। मुझे होश में आता देखकर उठ खड़े हुए और बोले, रकिया, अल्लाह ने बेटी दी है, लगता है अल्लाह को मेरा सब्र बहुत पसंद आया है। ये कहते हुए मेरे शोहर की आंखों में आंसू आ गए और वो कमरे से बाहर चले गए। मैंने आपा रहमत की तरफ देखा तो वो मुझे देखकर नज़रें चुरा गईं और बोली, सब्र कर रकिया, जो अल्लाह की मर्ज़ी, हमने तो अल्लाह की रज़ा में ही राज़ी रहना है। डॉक्टर ने 2 दिन बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया। हम घर आ गए। रहमत आपा ने मुझे घर छोड़ा और बोली, रकिया, मैं अब घर चलती हूँ, 2 दिन हो गए तेरे साथ, शाम तक चक्कर लगाऊंगी। ये कहकर आपा रहमत चली गई। शुक्र है कि मुझे किसी का तो आसरा था। मेरे शोहर ने तो चुप का रोज़ा रखा हुआ था। सुबह नाश्ते के बगैर निकल जाते, रात गई घर आते और खाना खाकर सो जाते। कई दिन गुजर गए मगर शोहर ने बेटी को एक बार भी नहीं देखा, ना उसे गोद में लिया। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई, रात का वक्त था। मेरे शोहर उठे, दरवाज़ा खोला। थोड़ी देर बाद वापस आए तो मेरे शोहर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कहने लगे, एक आदमी 20,000 का सामान मुझसे 6 महीने पहले उधार ले गया था। पता नहीं कितने पैगाम भेजे लेकिन उसने पलट कर जवाब भी नहीं दिया। मैं तो मायूस हो चुका था। उसने पूरे 20,000 आज मेरे हाथ पर रखे और माजरत भी की। देख रकिया, अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा, शुक्र है, मेरे लिए तो यही बहुत है कि मैंने आज आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। मेरे शोहर बहुत मुतमईन नज़र आ रहे थे। चंद दिन बाद मेरे शोहर बहुत सारा सामान ले आए। कमरे में रखते हुए बोले, रकिया, ये दुकान का सामान है, पिछले कुछ दिन में बहुत अच्छा काम हुआ है, ख्याल रखना बच्चियां सामान ख़राब ना करें। मैंने कहा, आप फिक्र ना करें, मैं ख्याल रखूंगी। उसके बाद तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिन बदलना शुरू हो गए। मेरे शोहर की छोटी सी हट्टी भी चल पड़ी। बेटी भी 3 माह की हो चुकी थी। आज मेरे शोहर घर आए तो पहली बार उन्होंने बेटी को गोद में उठा लिया, उसे चूमा, बावर्ची खाने में ले आए। मैं शाम का खाना बनाने में मसरूफ़ थी। मेरे शोहर बेटी को किचन में लाए और कहने लगे, रकिया, मेरी बेटी बहुत बाबरकत है। मुझे आज दुख हो रहा है कि मैंने अपनी बेटी की कदर नहीं की। रकिया, मुझे माफ़ कर दे, देखना मेरा काम इसी तरह चलता रहा तो तुझे और बेटियों को खुश कर दूंगा। ये कहकर शोहर ने बेटी मेरी गोद में दी और बोले, तू इसे संभाल, मैंने हट्टी के माल के लिए किसी से बात की हुई है, मुझे उससे मिलने जाना है। ये कहकर मेरे शोहर चले गए। मेरी बेटी जागी हुई थी और अपनी नन्ही आंखों से देख रही थी। मैंने अपनी बेटी को प्यार किया और उसे कमरे में लिटा दिया। मेरी बेटी 4 साल की हो चुकी थी और इन 4 साल में हमारे हालात अक्सर बदल चुके थे। मेरे शोहर ने हट्टी छोड़कर दुकान खरीदी। सारा दिन गाहक ही ख़त्म नहीं होते। अब मेरे शोहर ने दुकान पर 2 मुलाजिम भी रख लिए थे। मेरी बड़ी बेटी तो कॉलेज में पढ़ रही थी, छोटी दोनों बेटियां भी अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगी। मैं दिन रात शहनशाह जिन्नात को दुआएं देती कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया। मैंने बेटी का नाम दिलनशीन रखा। कुछ दिन से मैं नोट कर रही थी कि मेरी बेटी ख्वाब में डरने लगी थी, नींद में उठकर चल पड़ती। मैं इस बात से बहुत परेशान थी। एक दिन आधी रात का वक्त था, मैंने करवट बदली, दिलनशीन बिस्तर पर नहीं थी। मैं घबरा कर उठ बैठी। इर्द गिर्द नज़र दौड़ाए, दिलनशीन कमरे में भी नहीं थी। मेरा तो दिल घबराने लगा। मैं उठकर बाहर गई, देखा तो दिलनशीन कहीं भी नहीं थी। या अल्लाह, मेरी बेटी कहाँ चली गई? मैं ऊपर छत की तरफ भागी। हर तरफ देखा तो दिलनशीन कहीं नहीं थी। मैं नीचे भागी कि शोहर को बताऊं। अचानक घर का मेन गेट खुला। मेरी 4 साला बेटी दिलनशीन दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। मैंने भागकर दिलनशीन को गोद में उठा लिया। दिलनशीन, मेरी बच्ची,
تم آدھی رات کو باہر کیوں گئی تھی؟ دل نشین بولی، امی ایک آنٹی مجھے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں نے کہا کون آنٹی بیٹا؟ آدھی رات کے وقت بند دروازے سے ہمارے گھر کون آ سکتا ہے؟ بیٹی بولی، امی مجھے نہیں معلوم۔ میرے شوہر بھی اٹھ کر باہر آ گئے اور بولے، کیا بات ہے رقیہ، تم اور چھوٹی آدھی رات کے وقت باہر کیا کر رہی ہو؟ میں جلدی سے بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی، میرا جسم کانپنے لگا۔ میں نے بیٹی کو سلایا۔ شوہر نے کہا، رقیہ کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا، دل نشین آدھی رات کے وقت باہر آئی ہے۔ شوہر بولے، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ دروازہ تو میں نے خود بند کیا تھا۔ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ پوری رات فکر سے نیند نہیں آئی۔ اگلے دن مغرب کی نماز ادا کر رہی تھی، مجھے آوازیں آنے لگی جیسے میری بیٹی دل نشین کسی سے باتیں کر رہی ہو۔ گھر پر تو کوئی بھی نہیں تھا، بیٹیاں ٹیوشن پڑھ کر ابھی واپس نہیں آئی تھی، میرے شوہر بھی دکان سے نہیں آئے تھے۔ میں نے سلام پھیرا، میں کمرے سے نکلی۔ میری بیٹی صحن میں چارپائی پر بیٹھی اپنی گڑیا سے کھیل رہی تھی، مجھے دیکھتے ہی خاموش ہو گئی۔ باہر تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا، دل نشین تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ وہ خاموش رہی۔ میں نے پھر پوچھا، دل نشین بولو تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ دل نشین نے سامنے کی طرف انگلی اٹھائی۔ میں نے اس سمت دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے دل نشین کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ اب واقعی مجھے خوف آنے لگا تھا کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ میری بیٹی کو کون نظر آ رہا تھا؟ کون اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا؟ آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ دل نشین ہم بچوں کی طرح ڈرتی یا روتی نہیں تھی۔ جو چیز ایک بار دیکھ لے یا سن لے تو اسے ازبر ہو جاتی۔ ہم بچوں کی طرح لڑتی جھگڑتی اور ضد نہیں کرتی تھی۔ سردیوں کی آمد تھی، موسم انگڑائی لے کر کروٹ بدل چکا تھا۔ میں صحن میں بیٹھی شوہر کی قمیض میں بٹن لگا رہی تھی کہ دل نشین قہقہ لگا کر ہنس پڑی۔ میں نے چونک کر دل نشین کی طرف دیکھا، وہ اوپر چھت کی طرف دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ میں دل نشین کے پاس گئی، اوپر دیکھا تو اوپر کوئی نہیں تھا۔ میں نے دل نشین کو گود میں اٹھا لیا اور بولی، دل نشین میری طرف دیکھو، کون ہے وہاں؟ کس کو دیکھ رہی ہو؟ لیکن دل نشین نیچے اترنا چاہ رہی تھی۔ میں نے اسے نیچے اتارا، وہ گھر کے مین گیٹ کی طرف بھاگ پڑی۔ میں چلائی، دل نشین کہاں جا رہی ہو؟ دل نشین رک جاؤ۔ لیکن اس نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں، بھاگتے ہوئے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ میں چلائی، دل نشین رک جاؤ۔ میں بیٹی کے پیچھے بھاگ پڑی، لیکن میری 4 سال کی بیٹی اتنی تیز بھاگ رہی تھی جیسے 10 سال کا بچہ تیز بھاگتا ہے۔ میں گلی میں بیٹی کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ محلے کے ایک 14 سالہ لڑکے نے مجھے اور دل نشین کو اس طرح بھاگتے دیکھا تو وہ بھی میرے ساتھ بھاگ پڑا اور بولا، آنٹی رقیہ کیا ہوا؟ دل نشین کہاں جا رہی ہے؟ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم دانش، خدا کے لیے دل نشین کو پکڑو۔ آنٹی اب فکر نہ کرے، میں اسے پکڑتا ہوں۔ لیکن میں حیران ہوں کہ دل نشین اتنا بھاگ تیز کیسے رہی ہے۔ میں نے کہا، دانش یہ وقت باتوں کا نہیں ہے۔ میں نے پکارا، دل نشین رک جاؤ۔ لیکن دل نشین کی رفتار حیرت انگیز طور پر بڑھتی جا رہی تھی۔ ہمارے محلے سے باہر ایک بہت بڑا باغ تھا۔ یہ گورنمنٹ کا باغ تھا، اس میں مالٹو اور آم کے درخت لگے ہوئے تھے۔ دل نشین بھاگتی باغ کے اندر داخل ہوئی۔ میں اور دانش بھی باغ کے اندر داخل ہوئے۔ میرا سانس بری طرح سے پھول چکا تھا۔ دانش بھی تیز تیز سانس لے رہا تھا۔ بولا، آنٹی دل نشین تو کہیں نظر نہیں آ رہی۔ میں نے کہا، دانش بیٹا دیکھو کہیں ہوگی ادھر ہی۔ دانش نے زوردار آواز لگائی، دل نشین، دل نشین۔ میں نے پکارا، دل نشین بیٹا کہاں ہو تم؟ اچانک دل نشین کے قہقہے کی آواز آئی۔ ہم نے مڑ کر دیکھا تو دل نشین ہمارے پیچھے کھڑی ہنس رہی تھی۔ میں زور سے چلائی، دل نشین یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہماری بات کیوں نہیں سن رہی ہو؟ ڈانٹ سنتے وہ سہم گئی اور بیٹھ کر رونے لگی۔ دانش اس طرف گیا، اس نے اسے گود میں اٹھایا اور میرے پاس لایا۔ میں نے دل نشین کو گود میں لے کر اسے چپ کروایا۔ دانش بولا، آنٹی دل نشین کو مجھے دے دیں، میں آپ کو گھر تک چھوڑتا ہوں۔ میں نے کہا، شکریہ بیٹا، خوش رہو۔ ہم وہاں سے گھر کے لیے نکل پڑے۔ دل نشین دانش کے کندھے پر سر رکھے اپنی لیفٹ سائڈ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک ایسے لگا کہ ایک سایہ تھا میری آنکھوں کے سامنے سے جو گزرا۔ دل نشین گھر پہنچتے پہنچتے دانش کے کندھے پر سر رکھے سو گئی۔ میں گھر پہنچی، دل نشین کو بستر پر سلایا اور دانش کو ڈھیروں دعائیں دی۔ دانش چلا گیا۔ میں نے پانی پیا، دل زور سے دھڑک رہا تھا، کچھ بھی نارمل نہیں تھا۔ دل نشین عام بچی نہیں تھی،
اس کے پیچھے تو میں کوکاف چلی گئی تھی۔ دلنشین کے ساتھ شاہ جنات کا وعدہ جڑا تھا۔ کیا شہنشاہ جنات میرے ساتھ ایسا کر رہا تھا؟ لیکن وہ کیوں کرے گا؟ اتنا بڑا شہنشاہ، اسے میری بیٹی میں کیوں دلچسپی ہونے لگی؟ میں خود سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میرے شوہر تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، رکیہ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ میرے شوہر اندر آئے، دروازہ بند کیا اور بولے، میرے پاس بہت بڑی خوشخبری ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ میرے شوہر بولے، میں نے نئے گھر کا سودا کر لیا ہے، انشاءاللہ جلد وہاں شفٹ ہوں گے۔ میں نے کہا لیکن اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ گھر بھی تو ہمارا اپنا ہے، آپ اسی کو ٹھیک کروا دیتے۔ میرے شوہر بولے، رکیہ یہ سب دل نشین کے نصیب سے مل رہا ہے، جب اللہ اتنا دے رہا ہے تو ہم کیوں ناشکری کریں؟ یہ گھر ہم کرائے پر دیں گے۔ یہ کہہ کر میرے شوہر کمرے کی طرف چل پڑے اور بولے، اداس نہ ہو، ابھی کاغذی کاروائی ہونی ہے، بڑے کام رہتے ہیں، تب تک تو اپنے اس گھر کو جی بھر کر دیکھ لے۔ میرے شوہر بستر پر لیٹتے ہوئے بولے، کھانا تیار ہے تو لے آ، بھوک لگی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے کئی دن سکون سے گزرے، لیکن مجھے سلاگر جن سے بات کرنی تھی۔ میں کسی نئی آنے والی مصیبت کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ آج جب شوہر کام پر گئے تو بیٹیاں اسکول چلی گئی۔ میں نے چھوٹی بیٹی کو تقریباً 12 بجے کے قریب کھانا کھلا کر سلایا، چھت پر آئی، انگوٹھی کو چوما تو چند لمحوں بعد ہی سلاگر جن حاضر ہو گیا اور بولا، اے انسان زادی، اب تو تیری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں، پھر کیوں یاد کیا؟ میں نے کہا، وہ پریشانی تو ختم ہو گئی جس کے لیے شہنشاہ سے ملی تھی، لیکن ایک نئی مصیبت میں مبتلا ہوں۔ انگوٹھی والا سلاگر جن بولا، کیسی نئی مصیبت؟ میں نے میری بیٹی کے ساتھ ہونے والے واقعات تفصیل سے سلاگر جن کو بتائے۔ سلاگر جن بولا، تمہاری باتیں تو بہت حیرت انگیز ہیں، لیکن کوہ سے اگر کسی کا تم سے رابطہ ہے تو وہ میں ہوں، میرے علاوہ تمہارا کسی سے رابطہ نہیں۔ کیا شہنشاہ جنات کے پاس اتنا وقت ہے کہ تمہاری بیٹی کے پیچھے آئے گا یا کسی کو بھیجے گا؟ شہنشاہ کی تو بہت ساری بیویاں بچے ہیں، اسے تمہاری بیٹی میں کیوں دلچسپی ہوگی؟ میں نے کہا، جو حقیقت تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی ہے۔ شہنشاہ جنات میرے محسن ہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم صرف ایک بار ان سے بات تو کرو۔ سلاگر جن بولا، ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ میں چھت سے نیچے آئی اور کام کاج میں لگ گئی۔ جن سلاگر محل پہنچا تو شہنشاہ جنات دربار میں موجود تھا۔ دربار نے شہنشاہ کے حکم سے سلاگر کو اندر جانے کی اجازت دی۔ شہنشاہ اپنے تخت پر موجود تھا اور اس کے ساتھ اس کی سب سے چہیتی ملکہ بھی تخت پر براجمان تھی۔ سلاگر جن نے جھک کر ادب سے سلام کیا، شہنشاہ کا اقبال بلند ہو۔ شہنشاہ جنات بولے، کیسے آئے ہو سلاگر؟ بہت دن بعد آنا ہوا۔ سلاگر جن بولا، کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ شہنشاہ نے کہا، ہاں بولو سلاگر۔ سلاگر جن نے ملکہ کی طرف دیکھا تو شہنشاہ نے کہا، تم ملکہ کے سامنے بات کر سکتی ہو۔ سلاگر جن سر جھکا کر بولا، حضور کے پاس ایک انسان زادی آئی تھی عرضی لے کر آج سے 4 سال پہلے۔ شہنشاہ جنات نے کہا، ہمیں یاد نہیں ہے۔ سلاگر کچھ یاد کرواؤ۔ سلاگر جن بولا، ایک انسان زادی آئی تھی حضور، اس کی 6 بیٹیاں تھیں اور 7ویں بچے کے لیے آپ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر بیٹی ہوئی تو بابرکت ہوگی۔ شہنشاہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں بالکل مجھے یاد ہے، کیا ہوا اب؟ سلاگر جن بولا، حضور والا، اور جن زادی کے مطابق اس کی وہی بچی جس پر آپ کی نظر ہے اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہیں۔ اتنے میں ملکہ اٹھی اور شہنشاہ سے بولی، دلوں کے شہنشاہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جانا چاہوں گی، آپ لوگ باتیں کریں۔ شہنشاہ نے کہا، آپ کو اجازت ہے ملکہ۔ ملکہ کے جانے کے بعد سلاگر جن بولا، اس کی بیٹی۔ ابھی سلاگر کچھ اور کہتا کہ شہنشاہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، سلاگر جن، معلوم کرو کہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ وہ جو انسان زادی کہہ رہی ہے ممکن نہیں ہے۔ سلاگر جن بولا، حضور کا اقبال بلندوں میں جلد معلوم کر کے بتاتا ہوں، میں جانے کی اجازت چاہوں گا اگر حضور اجازت دیں۔ شہنشاہ جنات بولا، اجازت ہے۔ سلاگر دربار سے نکلا۔ کوہ کاف کے 2 باغ تھے، بائیں بازو کے باغ میں پہنچا، یہی سوچ رہا تھا کہ کیا کیا جائے کہ 2 جن آئے اور بولے، قید خانے میں قید، دشمن قبیلے کا جن قید خانے میں نہیں ہے۔ سلاگر جن بولا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہمیں فوراً شہنشاہ کو بتانا چاہیے۔ ایک جن نے سلاگر جن کو روکتے ہوئے کہا، ٹھہرو سلاگر، صبر کرو، ہمارے ساتھ قید خانے چلو، پہلے تو ہم اسے ڈھونڈ کر تسلی کر لیں تاکہ ہمارے پاس شہنشاہ کو بتانے کے لیے بات تو پوری ہو۔ سلاگر جن بولا، ہاں ٹھیک ہے، چلو قید خانے چلے۔ تینوں جن قید خانے کی طرف چل پڑے۔ قید خانے پہنچے، سلاگر متعلقہ جیل کی طرف جانے لگا تو ایک جن نے اسے روک لیا اور بولا، 2 دن پہلے اس جن کی جگہ تبدیل کی گئی ہے، اس طرف چلو۔ سلاگر جن ان کے بتائے ہوئے جیل کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی وہ جیل کے پاس پہنچے، جیل کا دروازہ کھلا۔ سلاگر کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔
جو ہی اندر گیا دونوں جنوں نے جیل کا دروازہ بند کر دیا۔ سلاگر مڑا اور بولا، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ان میں سے ایک جن بولا، حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ سلاگر بولا، مجھے یہاں قید کرنے کا حکم کس نے دیا؟ بتاؤ۔ دوسرا جن بولا، ہم تمہیں نہیں بتا سکتے۔ سلاگر بولا، دیکھو مجھے کھول دو، میں شہنشاہ کے حکم سے بہت ضروری کام کے سلسلے میں جا رہا تھا۔ لیکن دونوں جن خاموشی سے چل پڑے۔ سلاگر چلایا، رک جاؤ، میرے ساتھ ایسے نہ کرو، مجھے کھولو، باہر آنے دو۔ لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ ادھر دل نشین کو 2 دن سے تیز بخار تھا۔ میں دل نشین کے پاس بیٹھی تھی۔ میری بچی ساری رات تیز بخار کی وجہ سے سو نہیں سکی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی۔ میرے شوہر بیٹی کی دوائیاں اور ضروری سامان لے کر کمرے میں داخل ہوئے اور بولے، رقیہ، دل نشین کی طبیعت کیسی ہے اب؟ میں نے کہا، بخار میں 19-20 کا فرق ہے۔ میرے شوہر بولے، بہت اچھی دوائی لے کر آیا ہوں، ڈاکٹر نے کہا ہے اس سے بخار جلدی اتر جائے گا، فکر مند نہ ہو، دیکھنا بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی اثنا میں میرے شوہر کو ضروری کال آئی۔ انہوں نے فون سنا اور بولے، رقیہ، مجھے ضروری کام ہے، جانا پڑے گا، 2 گھنٹے تک آ جاؤں گا، پریشان مت ہونا، ضروری بات ہو تو کال کر دینا۔ میں نے کہا، لیکن کوشش کیجیے گا کہ جلدی آئیں۔ شوہر چلے گئے۔ میں نے بیٹی کو جگایا، اسے دوائی دی۔ بیٹی نے دوائی پی اور سو گئی۔ دل نشین بخار کی وجہ سے بالکل نڈھال ہو رہی تھی۔ میں اٹھ کر کچن میں جانے لگی کہ اچانک ایک عورت سامنے کرسی پر بیٹھی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میری چیخ نکل گئی اور میں خوف سے بستر پر گر گئی۔ میں نے کہا، کون ہو تم اور میرے گھر کے اندر کیا کر رہی ہو؟ وہ جو شاہانہ انداز میں کرسی پر براجمان تھی بولی، اپنی بیٹی دل نشین سے ملنے آئی ہوں۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ ہاں؟ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ دل نشین میری بیٹی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، اوہو، اب تجھے کیسے بتاؤں کہ تیری تو ہر چیز میری ہے، یہاں تک کہ تیرا شوہر بھی۔ میں چلائی، بکواس بند کر، کون ہے تو؟ دفع ہو جائے یہاں سے۔ کمبخت کہکا لگا کر ہنس پڑی اور بولی، اسے کہتے ہیں عورت، ابھی تو خوف سے کانپ رہی تھی، شوہر کا نام کسی اور کی زبان سے سنتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ واہ واہ واہ، چل جا، تیرے پھٹی چل شوہر کا میں نے کیا کرنا ہے؟ میں تو بس دل نشین کو لینے آئی ہوں، یہ بہت قیمتی ہے میرے لیے، چل اسے میرے حوالے کر دے۔ یہ کہہ کر اس نے میری بیٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ میں نے اس کا ہاتھ زور سے جھٹک دیا اور بولی، دل نشین میری بیٹی ہے، سمجھی؟ وہ کرسی سے کھڑی ہوئی، میرے قریب آئی، مجھ پر جھک کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، تیری آنکھوں کے اس سرمے سے لے کے ہر روشنی تیری آنکھ سے نوچ کر تجھے اندھا کروں گی، سمجھی؟ اگلی بار آؤں گی تو دل نشین کو ساتھ لے جاؤں گی، جی بھر کر دیکھ لے اسے۔ یہ کہہ کر وہ میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی۔ ارے یہ کیا، یہ تو غائب ہو گئی، اس کا مطلب کہ یہ جن زادی تھی، لیکن یہ میری بیٹی سے کیا چاہتی تھی؟ میں نے پہلے اسے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے بیٹی کو گود میں چھپا لیا۔ یقیناً یہ کوکاف سے آئی تھی، لیکن یہ تھی کون؟ سلاگر جن کو گئے ہوئے 3-4 دن گزر چکے تھے، وہ بھی واپس نہیں آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بلا دوبارہ آتی، مجھے ہر حال میں شہنشاہ جنات سے ملنا تھا۔ دل نشین کا بخار بھی اب ٹھیک ہو چکا تھا۔ میں بے چینی سے شوہر کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی میرے شوہر گھر پہنچے، میں نے کہا، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ کب سے انتظار کر رہی تھی۔ میرے شوہر بولے، کیا ہوا رقیہ؟ میں تو اپنے وقت سے پہلے ہی گھر آیا ہوں، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے کہا، دل نشین شہنشاہ کوکاف کا ایک وعدہ ہے، دل نشین کو ہم سے کوئی چھیننا چاہتا ہے، مگر میں اپنی بیٹی کسی کو چھیننے نہیں دوں گی۔ میرے شوہر بولے، کیا تو نے کوئی نشہ کیا ہوا ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ میں نے کہا، میں کوکاف جا رہی ہوں، آپ نے بیٹیوں کا خیال رکھنا ہے، خاص کر دل نشین کا۔ میرے شوہر بولے، رقیہ ہوش میں آ، کیا بولے جا رہی ہے؟ میں نے کہا، میرے پاس رکنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں نے دوبارہ انگوٹھی چومی اور آنکھیں بند کر لی۔ ایسے لگا جیسے میرا جسم ہوا میں تیر رہا ہو۔ کچھ دیر بعد مجھے اپنے پیروں تلے کچھ محسوس ہوا اور میں سمجھ نہیں سکی، اور اگلے ہی لمحے دھڑام سے گر پڑی۔ میں نے آنکھیں کھولی، ارے واہ، میں تو کوہ کاف میں پہنچ گئی تھی۔ میری تدبیر کام کر گئی تھی، مجھے جلد محل پہنچنا تھا۔ میں نے انگوٹھی کو چوما اور بولی، شہنشاہ کوہ کاف سلاگر جن مجھ سے ملنے نہیں آیا، میری مدد کرے۔ یہ کہہ کر میں محل کی طرف چل پڑی۔ شہنشاہ جنات اپنی آرام گاہ میں آرام کر رہا تھا۔ اچانک اٹھ بیٹھا۔ ملکہ آئینے کے سامنے کھڑی بناؤ سنگار میں مصروف تھی۔ مسکراتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ دلوں کے شہنشاہ، آپ بھی ڈرتے ہیں خواب میں؟
شہنشاہ جنات بولا، نہیں، ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ شہنشاہ جنات اپنے نرم اور آرام دہ بستر سے اٹھا اور باہر چل دیا۔ ملکہ بولی، آپ کئی دن سے کوہ کاف کے مسائل کو زیادہ سن رہے ہیں، بہتر ہوتا کہ آپ آرام کرتے۔ شہنشاہ جنات بولا، آپ فکر نہ کریں ملکہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں باغ میں ٹہلنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر شہنشاہ جنات آرام گاہ سے نکل آیا، باغ میں ٹہلنے لگا۔ ملکہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے شہنشاہ کو غور سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک ملکہ کی ملازمہ آئی اور بولی، ملکہ عالیہ، آپ کا خاص لباس تیار ہو گیا ہے، اس پر صرف ایک نظر ڈال لیں۔ ادھر ملکہ نے اپنا لباس دیکھنے کے لیے شہنشاہ سے نظریں ہٹائیں۔ ادھر ایک جن نے آ کر شہنشاہ کو بتایا کہ انسانوں کی دنیا سے ایک عورت آئی ہے۔ شہنشاہ جنات بولا، کسی کو کانو کان خبر نہ ہو، اسے فوراً میرے کمرہ خاص میں پہنچاؤ۔ یہ سن کر جن چلا گیا۔ ملکہ نے مڑ کر شہنشاہ کی طرف دیکھا تو شہنشاہ جنات باغ میں اسی طرح ٹہل رہا تھا۔ ملکہ نے کہا، میرا لباس لے جاؤ اور خیال رکھنا کہ یہ ملکہ کا لباس ہے، اور کوہ کاف میں آنے جانے والے ہر جن پر نظر رکھو، سمجھ گئی؟ ملازمہ بولی، جی سمجھ گئی ملکہ عالیہ۔ یہ کہہ کر ملازمہ چلی گئی۔ اتنے میں ملکہ کے ہاتھ سے اس کا قیمتی ہار نیچے گر پڑا۔ ملکہ اسے اٹھانے کے لیے جو ہی جھکی، ہار اٹھا کر کھڑی ہوئی، کھڑکی سے باہر نظر ڈالی۔ شہنشاہ جنات باغ میں نہیں تھے۔ ارے نہیں، ابھی تو شہنشاہ یہیں تھے۔ پلک جھپکتے ہی کہاں چلے گئے؟ اف، نہیں، مجھے شہنشاہ پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اب کہاں ڈھونڈوں ان کو؟ ملکہ نے اپنا ہار گلے میں پہنا اور آرام گاہ سے باہر نکل گئی۔ شہنشاہ اپنے خاص کمرے میں پہنچا۔ بے چینی سے میں شہنشاہ جنات کا انتظار کر رہی تھی۔ شہنشاہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور بولا، میں جسے ایک دفعہ دیکھ لوں اس کا چہرہ بھولتا نہیں ہوں، مجھے اچھی طرح سے یاد آ گیا ہے، آج سے 4 سال پہلے تم ہی محل میں آئی تھی۔ میں نے کہا، شہنشاہ جنات، میں تو آپ کی مقروض ہوں، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوگی تو وہ اتنی بابرکت ہوگی کہ میرا شوہر اسے پلکوں پر بٹھائے گا، اور جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو وہ واقعی اتنی بابرکت تھی کہ اس کے پیدا ہونے کے بعد ہمارے حالات بدلتے چلے گئے۔ آج میں الحمدللہ اپنے سارے خاندان میں سب سے زیادہ خوشحال ہوں۔ میری بیٹی عام بچوں سے مختلف اور ذہین ہے، لیکن 4 سال کے بعد کچھ دن پہلے میری بیٹی کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہوئے۔ میں نے سلاگر جن کو بتایا تھا وہ بھی کوہ کاف آیا، لیکن لوٹ کر میرے پاس نہیں آیا، اور 2 دن بعد ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد مجھ سے رہا نہیں گیا، میرا آپ سے ملنا ضروری تھا۔ شہنشاہ جنات بولا، کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا، 2 دن پہلے میرے گھر ایک جن زادی آئی تھی، اس نے کہا تھا کہ وہ دل نشین یعنی میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے اور دوبارہ آئے گی اور میری بیٹی کو ساتھ لے جائے گی۔ شہنشاہ جنات بولا، کیا تم اس جن زادی کو پہچانتی ہو؟ وہ کون تھی؟ میں نے کہا، نہیں شہنشاہ جنات، میں اسے نہیں پہچانتی، اور میرا حافظہ آپ کی طرح تیز نہیں ہے کہ ایک بار دیکھوں جسے تو ہمیشہ یاد رکھوں۔ شہنشاہ جنات بولا، اے انسان زادی، تو نے جو کچھ کہا ہے وہ ایک بہت نازک معاملہ ہے، لیکن اس سارے معاملے کی تحقیق تک تجھے یہاں رکنا پڑے گا۔ کوہ کاف میں میری مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، لیکن تمہاری دنیا میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، شہنشاہ جنات، خدا کے لیے میری بیٹی کو بچا لیں، مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے۔ شہنشاہ جنات نے کہا، تم کچھ وقت یہاں رکو، مجھے سارے معاملے کا علم ہو جائے گا، کیونکہ سلاگر بھی میرے پاس نہیں آیا ہے، مجھے اسے بھی تلاش کرنا ہے۔ یہ کہہ کر شہنشاہ جنات اپنے ساتھ کھڑے خاص جن سے مخاطب ہوا اور کہا، فوراً سلاگر کا پتہ کرو، اس انسان زادی کے گھر پر بھی نظر رکھو کہ اس کے گھر کون آتا جاتا ہے، سارے معاملے کی تحقیق کرو اور فوراً میرے پاس آؤ۔ یہ ساری بات اس کمرے سے باہر نہیں نکلنی چاہیے، انسان زادی کے یہاں آنے کا علم کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ جن ادب سے سر جھکا کر بولا، شہنشاہ جنات کا اقبال بلند ہو، جو آپ نے کہہ دیا میرے لیے پتھر پر لکیر ہے۔ یہ کہہ کر جن غائب ہو گیا۔ شہنشاہ جنات نے مجھے کہا، تمہاری بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ ملکہ پریشان تھی، کافی دیر سے شہنشاہ کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنی خاص ملازموں کو آرام گاہ میں بلایا اور بولی، شہنشاہ محل کے علاوہ کہیں نہیں جاتے، میں کوہ کاف میں ہر جگہ انہیں تلاش کر کے آ چکی ہوں، کہاں گئے وہ؟ کیا تمہیں کوئی علم ہے؟ ملازمہ خاص بولی، نہیں ملکہ، جس وقت وہ اپنی آرام گاہ میں آئے تھے اس کے بعد انہیں کسی نے نہیں دیکھا۔ ملکہ نے کہا، میں محل سے باہر نہیں جا سکتی، یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، تم ایسا کرو، دل نشین کو فوراً یہاں لے کر آؤ، وہ بچی میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ ملازمہ نے کہا، جو حکم ملکہ عالیہ۔ یہ کہہ کر وہ ادب سے سر جھکائے چلی گئی۔ میرے شوہر نے تمام بیٹیوں کو ان کی بڑی پھپھو کے گھر بھیج دیا تھا، صرف چھوٹی بیٹی کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ پریشانی کے عالم میں کمرے میں ٹہل رہے تھے۔
دلنشین بستر پر بیٹھی بابا کو دائیں بائیں چلتا دیکھ رہی تھی۔ آخر کار بولی، بابا بیٹھ جائیں، کب تک چلتے رہیں گے؟ میرے شوہر نے کہا، بیٹی میں تمہاری امی کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے شوہر نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ سامنے محلے کے چچا کرم دین کھڑے تھے۔ میرے شوہر بولے، اوہ چچا جان، کیسے ہیں آپ؟ چچا کرم دین بولے، میں ٹھیک ہوں، تمہاری دکان پر گیا تھا، دکان بند تھی تو اس لیے گھر آ گیا کہ پتہ تو کروں کہ کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ میرے شوہر بولے، نہیں چچا، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ چچا کرم دین نے کہا، گھر میں بالکل خاموشی ہے، بیٹیاں کہاں ہیں؟ میرے شوہر بولے، وہ بیٹیاں اپنی ماں کے ساتھ بڑی پھپھو کے گھر گئی ہوئی ہیں۔ ادھر دلنشین کمرے میں اپنی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ اچانک ملکہ خاص کی ملازمہ حاضر ہوئی اور بولی، دلنشین چلو گی میرے ساتھ؟ دلنشین بولی، نہیں، میں اپنی امی کے پاس ہی رہوں گی۔ ملازمہ بولی، دلنشین ہم جلدی واپس آ جائیں گے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ چچا کرم دین گھر کے اندر گھس گئے، سیدھا دلنشین کے کمرے میں پہنچے۔ ملکہ کی خاص ملازمہ کو ہاتھ سے پکڑ کر کمرے سے باہر گھسیٹا اور اسے لے کر غائب ہو گئے۔ میرے شوہر نے اپنی کھلی آنکھوں سے یہ دیکھا، تھر تھر کانپنے لگے، جلدی سے کمرے میں گئے اور بیٹی کو گود میں اٹھا لیا۔ جن ملکہ کی خاص ملازمہ کو لے کر شہنشاہ جنات کے کمرہ خاص میں پہنچا، اسی لمحے شہنشاہ جنات بھی وہاں حاضر ہو گیا۔ ملکہ کی خاص ملازمہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شہنشاہ جنات مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، کیا یہی تمہاری بیٹی کو لینے کے لیے آئی تھی؟ میں نے کہا، نہیں حضور، یہ تو وہ نہیں ہے۔ شہنشاہ جنات نے ملکہ کی خاص ملازمہ کو کہا، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ جھوٹ بولو گی تو اپنی جان سے جاؤ گی، سچ بولو گی تو بچ جاؤ گی۔ ملازمہ کانپتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور بولی، شہنشاہ جنات کا اقبال بلند ہو، ہم تو ملازم ہیں، جو کہا جاتا ہے کرتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے چھوٹی ملکہ نے مجھے کہا تھا، میں تو بس ان کے حکم کی تعمیل کر رہی تھی۔ چھوٹی ملکہ کا نام سن کر شہنشاہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ بولا، کیا چھوٹی ملکہ ایسا کر رہی تھی؟ ملازمہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ شہنشاہ جنات نے اپنے خاص جن سے کہا کہ میں اپنے دربار جا رہا ہوں، ان سب کو وہاں لے آؤ اور ملکہ کو بھی پیغام بھیجو کہ وہ بھی دربار میں آ جائے۔ شہنشاہ جنات اپنے تخت پر براجمان تھا۔ ہم سب بھی شہنشاہ جنات کے سامنے کھڑے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ملکہ بھی چلی آئی۔ ملکہ کو یقیناً ان ساری باتوں کا علم نہیں تھا، لیکن جو ہی ملکہ کی نظریں میری نظروں سے ٹکرائی، میں چلا اٹھی، یہی ہے شہنشاہ جنات، یہی ہے وہ جو دلنشین کو لینے کے لیے آئی تھی۔ یہ سنتے ہی ملکہ کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ ملکہ جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ ملکہ کچھ کہتی، دربار میں ایک جن آیا اور بولا، سلاگر جن کا پتہ چل گیا ہے، وہ قید خانے میں قید ہے۔ یہ سنتے ہی غصے سے شہنشاہ کی آنکھیں لال ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد سلاگر جن کو بھی دربار میں پیش کیا گیا۔ سارا معاملہ کھلا تو پتہ چلا کہ ان سارے معاملات کے پیچھے چھوٹی ملکہ کا ہاتھ تھا۔ شہنشاہ کے پوچھنے پر کہ چھوٹی ملکہ نے ایسا کیوں کیا، اس نے بتایا کہ چھوٹی ملکہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، چونکہ دلنشین شہنشاہ کی نظروں میں تھی اور عام بچوں سے مختلف تھی، اسی لیے چھوٹی ملکہ اسے پاس لانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ دلنشین کو اپنی بیٹی بنا کر رکھے۔ یہ سن کر شہنشاہ نے کہا کہ چھوٹی ملکہ، میرے پاس میری دوسری بیویوں کی اولادیں ہیں، آپ ان میں سے کسی کو مانگ لیتی، یا آپ نے یہ سمجھا کہ انسان کو تنگ کرنا زیادہ ضروری ہے، یا آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ آپ جو بھی کرتی رہیں گی مجھے اس کا علم نہیں ہوگا؟ چھوٹی ملکہ شہنشاہ کے سامنے مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ شہنشاہ نے سلاگر جن کو حکم دیا، اس انسان زادی کو اس کے گھر پہنچا دو اور کوہ کاف اور اس کے گھر کے درمیان ایک ایسی لکیر کھینچو کہ دوبارہ کوئی جن اس عورت کے گھر نہ جا سکے۔ میں نے شہنشاہ کا شکریہ ادا کیا اور اسے ڈھیروں دعائیں دی۔ سلاگر جن نے مجھے میرے گھر پہنچایا۔ میرا شوہر اور بیٹی میرے انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی میرے شوہر نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ آج دلنشین 17 سال کی ہو چکی ہے، لیکن مجھے آج تک گھر میں کوئی جن زیادہ دوبارہ نظر نہیں آیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔